بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ شاید ایک آدھ دن میں حل ہو جائے اور گزر جائے، لیکن اس نے دو ایسی چیزیں ہو گئی ہیں اس سے جس سے اب بھگتنا پڑے گا. ایک تو میں سمجھتا ہوں اور میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیوں اور کس طرح کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے، خاص طور پہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور کچھ وہ اب آگے ناگزیر ہو گئی ہیں اگر اس نظام کو آگے چلانا ہے. اور دوسرا ایک بڑا ہی خطرناک کویسچن جو ہے وہ ریز ہو گیا اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. کویسچن جو ریز ہوا ہے یا جو آگے جا کے ریز ہو جائے گا، میں نے کہیں یہ سنا بھی ہے کسی کو یہ بات کرتے ہوئے، لیکن آگے جا کے تو یہ پولیٹیکلی ڈیفینیٹلی ریز ہو جائے گا کہ کیا اس وقت، میں اوورال بات نہیں کر رہا 15 سال بعد یا پہلے نہیں، کیا اس وقت پاکستان کو آئین نے متحد رکھا ہوا ہے، آئین پاکستان نے متحد رکھا ہوا ہے یا افواج پاکستان نے؟ یعنی کہ کیا سول گورنمنٹ نے متحد رکھا ہوا ہے یا یا افواج پاکستان کی وجہ سے پاکستان متحد ہے ورنہ بکھر جائے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یکسوئی فوج کے ذہن میں ہوتی ہے، مثلا جنرل فیض نے ابھی کہہ دیا نا کہ میں وہی کروں گا جو مجھے میرے کمانڈر کہیں گے، یعنی کہ جنرل باجوہ. تو جو یکسوئی ملٹری کے کردار میں اور افعال میں عام طور پہ پائی جاتی ہے، کیا وہی یکسوئی سویلین گورنمنٹ میں کیوں نہیں پائی جاتی یا سول سیٹ اپ میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ جسے کہتے ہیں نا جمہوریت میں اختلاف اس کا حسن ہے، بٹ اختلاف اس لیول پہ کہ سب کچھ کرپل ہو جائے. اور یہ کویسچن اور اگر دونوں میں یکسوئی پائی جاتی ہوتی تو پھر یہ ایشو ریز ہی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہونی چاہیے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا آگے چلنے. اب ہے کہ آگے ہے یہ ہے کہ سویلین سیٹ اپ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو آئی ایس آئی کا ڈی جی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ فل رہے اس کے لیے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب جنرل عزیز کو جنرل مشرف اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے ڈی جی آئی ایس آئی، تو نواز شریف نے کہا کہ نہیں، میں جنرل ضیاء الدین بٹ کو لے کے آؤں گا، اور ریلکٹنٹلی جنرل مشرف نے اسے اڈاپٹ کر لیا. لیکن فائلیں ساری امپورٹنٹ جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے اور ایم آئی کے تھرو آپریٹ کرنا شروع کر دیا بعد میں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ تھے اور آگے وہ چلتے تھے. تو نتیجہ پھر ہم نے ماشاء اللہ میں دیکھا سول ملٹری میں رفٹ ہوا اس کے نتیجے میں بہت زیادہ. اب ہم پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں اور بعد میں سول گورنمنٹ کا کردار دیکھتے ہیں اور یہ افغانستان والا، تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ملٹری جو ہے دیٹ واز رائٹ. اور سویلین حکومت کے پیچھے جو سینٹیمنٹ تھے عوام کے، ان سینٹیمنٹ کی نمائندگی فوج کر رہی تھی. اور اسی طرح سے آگے سلسلے چلتے رہے. مثال کے طور پہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے، اس میں اگر یہ بھی ایڈ کر دیا جائے کہ ہر صوبے کا الگ اسٹیٹ بینک ہوگا، پھر تو مانیٹری پالیسی بھی الگ ہوگی دونوں کی. تو مانیٹری پالیسی اور کچھ فیڈرل چیزیں اور اکٹھے ہونے کی وجہ سے صوبے چل رہے ہیں، ورنہ آئی جی اپنے اپنے تھانے میں، پنجاب کے ایک تھانے میں پنڈی کے میں، وہ ہمارے وزیر داخلہ تھے نائب، وہ گھسے تو انہوں نے جا کے سسپینڈ، انہوں نے کہا آپ کیسے، آپ کو اجازت لے کے آنی چاہیے آئی جی سے، یہ پنجاب کی جورسڈکشن ہے. اب سارے معاملات وہاں پہ گندم کی قیمت کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تعین سندھ میں اور ہے، سپورٹ پرائس زیادہ ہے، پنجاب میں کم ہے. تو جب یہ گندم ریلیز کرتے ہیں فلور ملوں کو تو سندھ اسمگل ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں. اور یہاں پہ قید، اور نتیجتاً سارے مہنگی گندم کو وہ سبسڈی جو پنجاب میں دی جا رہی ہے وہ ساری سبسڈیز ہے، اور گندم وہاں پہ پھر ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر مارکیٹ میں دوبارہ، یعنی کہ اسٹیٹ کا پیسہ، ٹیکس پیئر کا پیسہ جو سبسڈی میں گندم کی جاتا ہے،
اسے یوز بیوپاری کر جاتے ہیں جو پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا ایگریکلچر سارا الگ الگ پالیسی کرنے کے لیے. تو آئین موجودہ شکل میں پاکستان کو کنفیڈریشن کے طور کے اوپر دیکھ رہا ہے پرنسپلی اگر ہم دیکھیں تو اب اگر تمام صوبوں نے الگ الگ پالیسی رکھنی ہو فار ایگزامپل افغانستان کی طرف, تو کیا پی ٹی ایم جو کہے گا اور وہ صرف صوبے کے اندر ایکسیپٹیبل ہو پورے پاکستان کو نہ ہو, تو وہ کیا ہم لروبر کو بھی ماننا شروع کر دیں گے اس کے بعد آگے جا کے کرنے کے لیے؟ کیس ان پوائنٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن پریزنٹ فارم میں جو ہے وہ ڈیولوشن صرف ورٹیکل نہیں ہاریزونٹل ڈیولوشن بھی کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو کہ کنفیڈریشن ہے. فیڈریشن تو نہیں یہ کرتی, مطلب اٹس ناٹ فیڈرل ان نیچر ناؤ. اور فوج جو ہے وہ ظاہر ہے اب علاقائی خود مختاری کی بات اگر آپ کریں تو وہ ظاہر کرتی ہے جا کے لڑائیاں اور ایسے جگہوں پہ بھی جو ایک ایک انچ بلوچستان میں بھی اور قبائلی علاقے جو تھے اس میں, اور افغانستان میں جو کیا. اب ہم نے وہ جو آپریٹو کی سٹوری سنی ہے کہ آپریٹو نہیں ہوئے اور یو ایس جو ہے وہ سارا کٹ آف ہو گیا ہے, سی آئی اے ان سے آپریٹو سارے ایلیمینیٹ کر دیے. اسی طرح ملا برادر جو ہیں وہ ڈائریکٹ امریکنوں سے نیگوشیٹ کرنے لگے تو انہیں پکڑ کے یہاں اندر رکھا ہے بڑے سال, اور طالبان ڈائریکٹ اس طرح نیگوشیٹ نہیں کر سکے آئی ایس آئی کو پکچر سے باہر کر کے. تو نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے لیے کتنا فیوریبل رہا ہے. اب یہ کویسچن جو ہے یہ ریز ہونا شروع ہو جائے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو ایسا اپوائنٹ ہو جائے مثال کے طور پہ جو پولیٹیکل ضیاء الدین بٹ کی طرز کے اوپر, تو کیا اس سے ملٹری کا انٹرنل سٹرکچر ویک ہوگا یا اسٹرانگ ہوگا؟ یا اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو جائے جو پرائم منسٹر کو نہیں قبول, تو ایک طرح سے رفٹ آگے چلنے لگ پڑے گی. اب یہ وہ چیز ہے, یہ وہ کویسچن ہے جو پرنسپلی ریز ہو چکا ہے, اس سے اب کوئی ریز ہونے سے روک نہیں سکتا. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جائیں. ایک بات اور میں بیچ میں شامل کر دوں اب وضاحت کے لیے مثال کے طور پہ. اب آپ دیکھیں وہ سارا کیمپ جو کہ امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے اور جنہیں بڑا شوق لگا ان کے جانے سے امریکہ اور افغانستان میں جو کچھ ہوا تھا, شوق میں چلے گئے, آ اینڈ شوک جسے کہتے ہیں, دے ور آ اسٹک اینڈ دے ور شاکڈ. وہ سارے جو ہیں اس وقت وہ ملٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں, سویلین گورنمنٹ کو نہیں سپورٹ کر رہے. وہ سول ملٹری ڈرفٹ میں کہ عمران خان سارا ہے, اور مطلب جمہوریت والے جو ہیں سارے کرنے کے لیے. اور جو ملٹری کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا پہلے کہ یہ تو جی ملٹری کو سپورٹ کرتے ہیں, ملک کے آئین کے غدار ہیں وغیرہ وغیرہ سارا کرنے کے لیے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو باہر کے فورسز ہیں وہ انیبل ہوتی ہیں. ایک بات اور, اب عمران خان تو ظاہر ہے عمران خان ایک پارٹی ہے, ہو سکتا ہے جنرل فیض سے فائدہ ہو یا نہ ہو یا جو مرضی, ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. لیکن ملٹری جو ہے وہ تو ظاہر ہے پاکستان کے مفاد میں آگے چل کے دیکھ رہی ہے نا. تو جو پولیٹیکل پارٹیز جن کے جو فیملی ڈائنیسٹیز تھیں ان کی فیملیز کو تو ظاہر ہے پاور میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اس طرح سے پھر قابو میں شکنجے میں آ جاتا ہے, ڈائنیسٹی بن جاتی ہے اور وہ اس طرح کی جمہوریت رہتی نہیں. پھر وہ ایک خاندان کے مفاد کو آگے چل کے, جیسے نواز شریف میاں صاحب, اسی طرح آصف زرداری سارا پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر. مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کئی دفعہ دیکھ کے جو ہمارے دوستوں میں سے تھے بڑے بڑے سینئر دانشور لوگ جو بیچارے کھڑے ہوئے ہیں اور بات چیت اسی طرح بچوں کے سامنے, اور دوسری طرف اسی طرح نون لیگ میں بھی, اور وہ سلسلہ آگے اس طرح وہ چل رہا تھا ان کا سارا کرنے کے لیے. اب اگر کوئی لیڈرشپ کسی پارٹی میں سے آ کے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے ملٹری سے کوآپریٹ کرنا چاہتی ہے تو کیا اسے آئی ایس آئی روکے, یا آئی ایس آئی اس کو کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی بھی ہے اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے. مثال کے طور پہ مریم نواز کا یہ جملہ مجھے بڑا گونجتا ہے کئی دفعہ. انہوں نے کہا ہماری پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم ڈر رہے ہیں اور وہ ہم سے ڈر رہے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں باپ بیٹی دونوں کہ لیڈرشپ لے جائیں گے اور پارٹی آئی جیک ہو جائے گی, اور وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ بار تھرو کر کے پھینک نہ دیا جائے اور کہیں کے نہ رہیں. خواجہ آصف ہیں,
اور بھی چیزیں لیڈر ہو سکتے ہیں، بٹ پرنسپلی شہباز شریف کا ذکر ہے اس میں، لگتا مجھے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ سے آگے نکل کے، تو اگر وہ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف آگے کہ لیڈرشپ انہیں دیں، اور قومی مفاد میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ فیور کریں گے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو نون لیگ جو ہے اس ملک کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے نواز شریف اور مریم تو سزا یافتہ ہیں اور جو ان کا کنڈکٹ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، بٹ آگے لیکن ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے یہ قابل قبول نہ، وہ ایسا ڈی جی چاہتے ہوں جو یہ نہ ہونے دے، تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آگے کرنا جو ہے اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ناگزیر ہے۔ یہ وہ پینڈورا باکس تھا جو کھل گیا، اب یہ بند، یہ وہ ڈھکنا تھا جو دا فریک از آؤٹ ناؤ، اب دوبارہ یہ جو ہے نا یہ بوتل میں جانے سے رہا۔ تو یہ کویسچن کہ کیا آئین نے متحد رکھا ہوا ہے یا ملٹری نے رکھا ہوا ہے، یہ کویسچن جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، اور یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ فرسٹ کانسٹیٹیوشنل 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے نا، اس کے بعد 19th بھی آگے 20، تو 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہونی چاہیے۔ تو اس آئین کو بالکل یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ملک جب مثلا ایک گھر بنا تھا کہیں، اور وہ جب زلزلہ آئے تو وہ لیفٹ سائڈ سے ایسے لگے کہ پورچ اور ایک بہت بڑے ہال کا جس کارنر پہ ہے وہ کارنر ڈیمالش ہو جائے گا، تو جو گھر والا تھا اس نے وہاں پہ ایک ریٹرو فٹنگ کر کے کالم بڑے سائز کا بنایا، اور سکون کی نیند سو رہے ہیں اب وہاں پہ وہ۔ تو یہ ایک آئینی سٹرکچر کو چینج کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے یہ کویسچن ریز ہو گیا ہے، اور آئینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کروانے کے لیے آگے چل کے یہ ساری، یا تو کسی کی 2/3 میجورٹی آئے، وہ نظر نہیں آتا، یا مختلف پارٹیز کے ساتھ کوئی بات کرے۔ اب وہ بات ظاہر ہے کون کرے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نون لیگ سے، نون لیگ دوسروں سے، وہ تو بات ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل اور وہ بھی کہتے ہیں جی الیکشن کرواؤ اور سافٹ، اور کہیں کسی طرف جو ہے اب یہ مجھے لگتا ہے کہ راستہ آگے چلے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں۔ اللہ حافظ۔